پچھلے 3 سیشنز میں ہم سیکھ رہے ہیں عورت اور مسیحت، اور ہم نے قدیم ایام سے شروع کیا، ابراہیم، موسیٰ اور انبیاء کے صحائف، یہاں سے ہم شروع ہوئے، بڑھتے گئے، اور آج ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کریں، کیونکہ اس کے بعد جو میرے پاس ریکویسٹ ہیں وہ طلاق کی تعلیم کے بارے ہے، اور اس کے بعد ہم اس ٹاپک پہ غور کریں گے۔ تو آج میرے ساتھ دیکھیے گا، ابتدائی کلیسیا میں عورتوں کا مقام اور کردار۔ اس سے پہلے میں پچھلی کلاس کا تھوڑا سا حوالہ دے دوں۔ ہم نے دیکھا تھا عورتوں کی نجات کی بابت خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اور تربیت، یہ اس سے پچھلا پوائنٹ تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے عورتوں کو تعلیم بھی دی ہے، عورتوں کو اس نجات کے کام میں شامل بھی کیا ہے، عورتوں کو مردوں کے برابر لا کے کھڑا بھی کیا ہے، ان کو اعزاز بخشا ہے، ان کو عزت بخشی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک خاص رحم عورتوں پر کیا ہے، اور ان کو وہ درجہ دیا ہے جو مسیحت سے پہلے ان کے پاس موجود نہ تھا۔ خدا نے یہ ایک بڑا کام کیا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے تعلیم، عورتوں کو ڈائریکٹ تعلیم دی ہے، ان کو تعلیم سے ملبس کیا ہے، ان کو مسیحی تعلیم ڈیلیور کی ہے تاکہ وہ بھی اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے عورتوں کو تحفظ دیا ہے، اور اس تحفظ میں اس نے پہلے کی طلاق کو جو شریعت میں تھا اس کو مزید پیوریفائی کیا ہے، اور ایسا تحفظ دیا ہے کہ جو طلاق کی شک پیش کی ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طلاق جو ہے وہ مسیحت میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایسی شک جو خداوند یسوع مسیح نے رکھی ہے کہ بدکاری کے علاوہ کسی اور طریقے سے طلاق نہیں دیا جا سکتا، خداوند یسوع مسیح نے عورت کو محفوظ بنایا ہے، اس کو تحفظ دیا ہے۔ اور اس کے بعد چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرنا، وہ بیاہ کرے یا جو چھوڑتا ہے وہ بیاہ کرے، اس کے بارے میں ایک ٹھوس تعلیم خداوند یسوع مسیح نے دی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس حکم کو مزید پیوریفائی کیا ہے اور شفاف بنا دیا ہے کہ جیسے لکھا تھا تو زنا نہ کرنا، خداوند یسوع مسیح نے اس کو پیوریفائی کیا کہ اگر کسی نے بری خواہش سے کسی کو دیکھ بھی لیا تو زنا ہو چکا۔ کس قدر خداوند یسوع مسیح نے عورت کو مسیحت میں مضبوط بنایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یسوع نے تعلیم دیتے ہوئے عورتوں کی مثالیں دی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے عورتوں میں بہت سارے حادثات کیے۔ تو آج ہم اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں، ابتدائی کلیسیا میں عورتوں کا مقام و کردار۔
عورتوں نے ابتدائی کلیسیا میں بھرپور خدمت کی ہے۔ اگر ہم اس سے پیچھے دیکھیں تو شریعت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے عورتوں کو ہیکل کے لیے استعمال کیا ہے، خیمہ اجتماع بنانے کے لیے استعمال کیا ہے، لباس بنانے کے لیے جو مقدس لباس کائنوں کے لیے بننے تھے اس میں اس کو استعمال کیا ہے۔ عورتوں نے بڑھ چڑھ کر ہدیات پیش کیے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے شریعت میں بھی عورت کو ایک درجہ دیا، اس کو اپلفٹ دیا، اور اسی اپلفٹ کو اس نے جاری رکھا، مزید پیوریفائی کیا، مزید عورت کے گرد ایک باڑ لگائی ہے، اس کو تحفظ دیا ہے، اور تحفظ دینے کے ساتھ اس کو غلہ میں شامل کیا ہے، اس کو نجات سے ملبس کیا ہے، اس کو نجات کے کام میں شامل کیا ہے، اس کو نجات کے پروگرام میں شامل کیا ہے، اس کو بھی خدا کے خاندان کا فرد بنایا ہے، اس کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھی خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتی ہے، اس کو بھی اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا ہے۔ یہ خدا نے بڑا کام کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ابتدائی کلیسیا میں عورتوں نے تعلیم دی ہے، تعلیم سیکھی اور پھر تعلیم ڈلیور کی ہے، اور اپنے بیٹوں کو تیار کیا ہے کہ وہ خداوند کی خدمت کریں، ان کو کلام سے ملبس کیا ہے، ان کو ہر طور سے وہ تربیت دی ہے، وہ سارے ہتھیار ان کے حوالے کیے ہیں تاکہ وہ ایک بھرپور خدمت کر سکے، ایک اچھا خادم بن سکے۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے پچھلے سارے پوائنٹس میں دیکھا کہ کس طرح کون کس کا بیٹا تھا اور کس طرح سے اس نے خدمت کی ہے۔ ہم خداوند کی اس رحم اور فضل کے لیے اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بھرپور کام کیا ہے، اور آج جتنی محفوظ مسیحت میں عورت ہے، اور شاید ہمیں کسی دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آتا، جتنا برابری کا درجہ عورت کو مسیحت میں ملا ہے، ہمیں دوسری کسی جگہ پر نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس سے بڑھ کر خدا کا کیا رحم ہوگا کہ خدا نے فضل کیا ہے اور عورت کو نجات کے کام میں شامل کرتا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے گا، لوکا کی انجیل ہے، اس کا 8واں باب میرے ساتھ نکالیے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین نے خدمت کی ہے، اور دیکھیے گا لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب، تیسری آیت سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور یوحنا ہیرودیس کے جوان خزدہ کی بیوی اور سوسنا اور بتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ جیسے میں نے پچھلی سیشن میں بتایا تھا کہ خدمت کرنے میں روپیہ پیسہ لگتا ہے۔ اس سے پچھلے سیشن میں نے بھائی بکسنگ کی مثال دی تھی کہ خدا کس طرح سے عجیب طریقے سے اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، اور اس مہیا کرنے میں جو وسیلہ وہ استعمال کرتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں ان عورتوں کو خدا نے وسیلہ استعمال کیا ہے، ان کو نجات سے ملبس بھی کیا ہے، اور ان کو وسیلہ بنا کے اس کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے استعمال بھی کیا ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مال سے خدمت کی ہے. ان سارے جو سفر کیے گئے ہیں، ٹریولنگ ایکسپینس جو ہیں، اس میں انہوں نے بھرپور ہاتھ بٹایا ہے. اتنے لوگوں کے کھانے میں بھرپور ہاتھ بٹایا ہے. کتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے اور سفر کرتے تھے؟ کیا وہ کھاتے نہ تھے؟ کیا ان کا سونے کا انتظام کیا جاتا ہوگا؟ ان کو کھلایا پلایا جاتا ہوگا تاکہ وہ اس سفر کو جاری رکھیں اور وہ اپنی مرضی سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کہ وہ جہاں جا رہا ہے، جہاں معجزات دکھا رہا ہے، جہاں وہ کلام سنا رہا ہے، جہاں پہ وہ خدا کے احکامات کو جاری فرما رہا ہے، وہ ہم خود سنیں، اپنے کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کے گواہ بنیں. تو وہ عورتیں برابر میں چل رہی ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے وہ تمام معجزات ریسیو بھی کر رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں اور اس سے برکت بھی پا رہی ہیں اور کلام سن رہی ہیں خداوند یسوع مسیح سے اور اس کے اس سارے کاموں کی گواہ ہیں. ایک اور بات آپ کو یاد کراتا جاؤں، خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور خداوند یسوع مسیح کا دفن ہونا، مردوں میں سے جی اٹھنا، اس سارے سینیریو میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یوحنا صلیب کے پاس نظر آئے گا بہت سی عورتوں کے ساتھ، جس میں خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم بھی تھی. اس کے بعد اگر ہم قبر پہ چلتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی خواتین موجود ہیں، کسی شاگرد کا ذکر نہیں ہے اور اس کے زندہ ہونے کی گواہ بھی عورت ہی ہے. وہ عورت ہی ہے جس نے جا کے شاگردوں کو جو دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے ان کو جا کے وہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. وہ بھی عورت ہی تھی، مریم مگدلینی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے عورت کو یہ درجہ دیا اور پھر اس کو ثابت کیا ہے. اس برابری کو اس نے ثابت کیا ہے کہ جو میں نے عورت کو درجہ دے دیا، اگر میں نے اس کو نجات کے کام میں شامل کیا ہے تو پھر وہ نجات دیکھے گی بھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی خداوند کا جلال دیکھتی ہیں. ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزار ہیں. متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا، 26واں باب، اس میں دیکھتے ہیں کہ اور کس طرح سے خدمت کی گئی ہے. اس کی 27ویں 26واں باب میرے ساتھ دیکھیے. ایک عورت ہے 6 آیت میں، بات چلن عورت ہے، لیکن وہ سنگ مرمر کا عطر لے کے آئی جو کلام کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بہت مہنگا تھا. اور کس طرح سے وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہی ہے، کس طرح سے اس نے خدمت کی اور نجات حاصل کی ہے. آج بھی خواتین کلیسیا میں خدمت کرتی ہیں اور بھرپور خدمت کرتی ہیں اور اس سے ان کے خاندانوں کو برکت ملتی ہے، ان کے بچوں کو برکت ملتی ہے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ ان کے خامدوں کو اپنی بیویوں کے وسیلہ سے برکت ملتی ہے. تو یہ خاتون جو ہے
یہ روپے پیسے سے وہ عطر کا سنگ مرمر کا عطر لے کے آئی ہے اور خداوند کی خدمت کر رہی ہے اور اس کے پاؤں اپنے آنسوؤں سے دھو رہی ہے اور کس طرح سے وہ اپنا پیار اس کو دکھا رہی ہے کہ جو وہ اس نجات دہندہ کے ساتھ کرتی ہے. وہ ابھی اس نے وہ کام پورا نہیں کیا لیکن وہ اس کی باتوں پہ یقین کرتی ہے کہ یہی وہ مسیح ہے جس نے آنا ہے اور اس ایمان کے وسیلہ سے اس نے نجات پالی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو کون سا رتبہ دیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں. آپ دیکھیے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی دی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا. ہم پاک شراکت لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو. مقدسہ مریم کا نام ابد تک مقدس رہے گا، وہ ابد تک پاکیزہ رہے گا، وہ عورتوں میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات چلن عورت کے ایمان کو دیکھ کے، اس کی اس ایکسیپٹنس کو دیکھ کے، ریپینٹنس کو دیکھ کے، خداوند یسوع مسیح نے اس کو گناہوں سے نجات تو دی ہی لیکن اس کا نام یادگاری کے طور پر رکھ دیا. کلام مقدس میں اس عورت کا ذکر نام کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کام بہت بڑا ہے. عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم کلام کے حوالہ جات دیکھتے ہیں، اس کو ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کتنا بڑا رحم کیا ہے. مقدسہ مریم الشبا کے پاس جاتی ہے اور الشبا اس کو کیا خطاب دیتی ہے؟ عورتوں میں مبارک. الشبا نے یہ خطاب دیا ہے عورتوں میں مبارک، اور خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو جس کے لیے اس کو باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ بدکار عورت ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ پہنچ گئی ہے، اس کو تو پاس نہیں بھٹکنا چاہیے یسوع مسیح کے، اس کا تو چال چلن ٹھیک نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے مقرر کر دیا کہ جب بھی خوشخبری کی منادی دی جائے گی اس عورت کو یادگاری میں یہی کہا جائے. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. اعمال رسولوں کا اعمال میرے ساتھ نکالیے گا، پہلا باب ہے اس کا اور اس کی 42ویں آیت. پہلا باب 42ویں آیت رسولوں کے اعمال میں سے. سوری 14ویں آیت، پہلا باب 14ویں آیت. لکھا ہے یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع مسیح کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. چند عورتوں کے ساتھ، بیچ میں ماں مریم بھی شامل ہے اور بھائی لوگ بھی شامل ہیں نیچے، اب وہ دعا میں مشغول ہے. کلیسیا کی ابتدا میں عورتوں نے نہ صرف مال بلکہ دعاؤں کے وسیلہ سے، جو ہم مسیحوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے وسیلہ سے ہم مشکلات پہ فتح پاتے ہیں، ہماری دعائیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کا باپ سنتا ہے
اور حکم صادر کرتا ہے اور ہم اس کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. ہم بڑے سے بڑے چٹان کو عبور کر جاتے ہیں. ہم اپنی تمام مشکلات، ایسی ناممکن مشکلات پہ فتح پا جاتے ہیں جب ہمارا زندہ خدا حکم فرماتا ہے. ہماری ان دعاؤں کے وسیلہ سے، ان مناجاتوں کے وسیلہ سے جو ہم خدا کے حضور کرتے ہیں، اس کا ہاتھ بڑھتا ہے. اور ابتدائی کلیسیا میں عورتوں نے جو مناجاتیں فریاد خدا کے حضور پیش کی ہیں تاکہ کلیسیا بڑے ترقی کرے، زیادہ سے زیادہ لوگ کلیسیا میں شامل ہو، اس کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں اور کلیسیا بڑھتی چلی جائے، لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں. یہ عورتیں بھائیوں کے ساتھ مل کر دعائیں کرنے میں مشغول ہیں. یہ خدا نے عورتوں کو درجہ دیا ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ عورت سیکنڈ ہے، فرسٹ نہیں ہے، برابر نہیں ہے. خدا نے عورت کو نازک بنایا ہے، خدا نے عورت کو محکوم بنایا ہے، خدا نے عورت کو آدم کی پسلی سے نکال کے اس کی محکومیت میں دے دیا ہے. محکومیت ایک فرق چیز ہے، نجات ایک فرق چیز ہے. وہ روحانی ہے، وہ دنیاوی ہے. اگر آپ دنیا میں رہیں گے تو اس کے اصول فرق ہیں. جب آپ روحانی ہو جائیں گے اس کے اصول فرق ہیں. دنیاوی اور روحانیت کو مکس کریں گے تو آپ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے فرزند نہیں ہو سکتے، کیونکہ روحانیت اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ دنیا کے اصول، دنیا میں رہنا سہنا، غیر قوموں کے بیچ میں بسنا اور ان کی سب باتوں، ہیلوں حملوں کو برداشت کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ روحانی طور پر پیوست رہنا، یہ ہے جنگ. اور اس جنگ میں عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ابتدائی کلیسیا میں دعاؤں میں مشغول ہیں اور اس کے وسیلہ سے کلیسیا بڑھ رہی ہے، کلیسیا کو ہر چیز مہیا ہو رہی ہے اور سفر ہو رہے ہیں شہر سے شہر، خدا کی خوشخبری کی منادی ہو رہی ہے اور عورتیں ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور دعاؤں میں ان کے ساتھ مشغول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کی دعا بھی خدا سنتا ہے. خدا نے یہ بھی درجہ عورتوں کو دے دیا. جب اس نے عورت کو اپنے خاندان میں ہی شامل کر لیا، اس نجات کے کام میں ہی شامل کر لیا، اس ختنہ کو بپتسمہ میں شفٹ کرنے کے بعد عورتوں کی روحوں کا ختنہ بھی ہو گیا. اس سے بڑھ کر عورت کے لیے کون سا کام کیا جائے؟ اسی لیے مسیحیت میں عورتوں کا بلند درجہ ہے، مردوں کے شانہ بشانہ. اور کلام یہ پیش کرتا ہے کہ عورتوں نے ابتدائی کلیسیا میں مردوں کے شانہ بشانہ محنت کی ہے. اب اس سے آگے اور عورتوں کو کیا ملا؟ رسولوں کا اعمال 2 باب دیکھیے گا میرے ساتھ، اس کی 1 آیت، 4 آیت اور 18 آیت. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع. بھائی لوگ، وہ عورتیں جو ساتھ ساتھ تھیں وہ سب ایک جگہ پہ اکٹھی. آگے لکھا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. عورت کو خداوند یسوع مسیح نے روح القدس سے بھی بھر دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں
18ویں آیت، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ نبوت کی ساری تعلیم میں پچھلے سیکشنز میں دے چکا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج خدا عورت کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے عورت کو بھی پاک روح سے ملبس کیا ہے۔ پھر ابتدائی کلیسیا میں عورتیں اپنا گھر کلیسیا کے قیام کے لیے، اس کی بڑھوتی کے لیے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کے لیے مہیا کرتی ہیں، اور اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوحنا اور مرکز کی ماں کا گھر جو تھا وہ ابتدائی کلیسیا میں کلیسیا کا مرکز بنا رہا۔ وہاں پہ ہی سب اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پہ ہی دعائیں ہوتی تھی، وہاں پہ ہی روٹی توڑی جاتی تھی، وہاں پہ ہی خداوند یسوع مسیح کے خون میں شامل ہوا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ، یہ رفاقت جو ہے یہ وہاں پہ ہی ہوتی تھی۔ جتنے لوگ کلیسیا میں شامل ہوتے تھے وہ بھی رفاقت رکھنے کے لیے شاگردوں کے ساتھ وہاں پہ ہی آتے تھے، اور وہ ان کا کلیسیا کا مرکز تھا۔ وہ ایک عورت کا گھر تھا جو اس نے اس کام کے لیے دیا۔ اس کے لیے حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں رسولوں کا اعمال، اس کا 12ویں آیت ہے۔ پھر اس کے بعد پالوس رسول گیا پہلے سفر پہ، یورپ کے سفر پہ، اور اس میں جو اس کا پہلا مرید تھا جس نے کلام کو ایکسپٹ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اس خوشخبری کے پیغام کو مان لیا ہے، وہ لودیا عورت، پہلا پھل پالوس رسول کا یورپی سفر میں لودیا عورت۔ اس کے لیے حوالہ لکھ سکتے ہیں رسولوں کا اعمال، اس کا 16واں باب 14ویں آیت، اس میں آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرسکلا پڑھی لکھی عورت ہے، اس کا خاوند اکولا، اور انہوں نے مسیحیت کی تعلیم پائی ہے، اور انہوں نے اپلوس کو درست تعلیم دی ہے، ڈیلیور کی ہے، اپلوس کو مضبوط بنایا ہے درست تعلیم دے کر، اور پرسکلا تعلیم دینے میں استعمال ہوئی ہے۔ رسولوں کا اعمال اس کا 18واں باب 26ویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فلپس مبشر کی بیٹیاں نبوت کرتی ہیں، 3 بیٹیاں، تینوں نبوت کرتی ہیں۔ خدا نے وہ اپنی بات جو کہی ہے، جو حوالہ ابھی ہم نے پڑھا ہے 2 باب اس کی 18ویں آیت، اس میں اس نے نبوت دی ہے۔ بہت سی عورتیں کلیسیا میں، کلیسیائی خدمت میں بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نام فیبے کا ہے، جس نے کلیسیا میں بڑی خدمت کی ہے، اور پالوس رسول اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے بڑی خدمت کی ہے کلیسیا کی، تم بھی اب اس خدمت میں اس کے ساتھ شامل ہو اور اس کی مدد کرو۔
تاکہ کلیسیا مضبوط ہو، کلیسیا بڑھے، خوشخبری کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے طریقوں سے خدا نے عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط ایماندار عورتیں خداوند یسوع مسیح پہ بھرپور ایمان رکھنے والی اور مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں، خدمت میں مشغول ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں ہر طور سے جس طرح خدمت کرنی ہے، جس طرح محنت کرنی ہے، جس طرح سفر کرنے ہیں، جہاں جہاں گھروں میں جا کے خدا کا کلام سنانا ہے، وہ ان کے ساتھ خدمت کرنا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رسولوں کا اعمال اس کا 16واں باب، اس کی 13ویں آیت دیکھیں گے۔ اور سبت کے دن، رسولوں کا اعمال 16واں باب اس کی 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور سبت کے دن شہر کے دروازہ کے باہر ندی کے کنارے گئے، جہاں سمجھے کہ دعا کرنے کی جگہ ہوگی، اور بیٹھ کر ان عورتوں سے جو اکٹھی ہوئی تھیں کلام کرنے لگے۔ اور اس میں ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی ہے، اور اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سی عورتیں جو ہیں وہ بیٹھی کلام سن رہی ہیں۔ عزیزو، آج بھی ایسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی کلیسیوں پہ دیکھیں، غور کریں، اتوار کے دن عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کنونشن کرتے ہیں اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کوئی کروسٹ رکھ لیں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اگر آپ گھر میں میٹنگ رکھ لیں، محلے میں میٹنگ رکھ لیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ اگر آپ آن لائن میٹنگ کر لیں تو بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ہاللیلویا! کیونکہ یہ ابتدا سے ایسا ہی ہے۔ عورتیں خدا کا کلام سیکھتی ہیں، شوق رکھتی ہیں، اور جس کو خداوند نے اپنے جلال پر بنایا ہے، اپنی مانت بنایا ہے، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یہ فیکٹس جو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس پہ خود بھی تھوڑا سا تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا یہ بات ایسے ہی ہے۔ اور ایسی ہی بات ابتدائی کلیسیا میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے عورت کو ایک بہت بڑے پرابلم سے نکال لیا ہے۔ شریعت میں عورت کے ایام میں عورت ہیکل میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ بچے کی پیدائش پر وہ 3 مہینے تک نہیں جا سکتی کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور ہیکل میں بھی جو عورت کے لیے درجہ دیا گیا تھا، جس جگہ پہ عورتوں نے بیٹھنا ہے، وہ بھی مردوں کے برابر نہیں ہے۔ وہ بھی وہ جگہ نہیں ہے جس جگہ پہ آج خداوند یسوع مسیح نے عورت کو لا کے بٹھا دیا ہے۔ وہ جگہ شریعت میں بہت دور تھی، اور شریعت سے پیچھے چلے جائے تو ہے ہی نہیں تھی۔
تو خداوند یسوع مسیح نے جب عورت کے روح کا ختنہ کر دیا ہے، اس کو پاک روح سے ملبس کر دیا ہے، اس کو کلام سے ملبس کر دیا ہے، اس کو اپنی تمام برکتوں سے ملبس کر دیا ہے، اس پہ رحمت کر دی ہے، تو خدا نے اس کو کسی بھی حالت میں خداوند کے حضور میں آنا، برکت پانا، اس کے ساتھ باتیں کرنا اور خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہونے میں کسی قسم کی کوئی پرابلم، کوئی ناپاکی جسمانی، کسی قسم کی پرابلم عورت کے لیے آگے ایک سپیڈ بریکر نہیں رکھا، ایک ایسا پہاڑ اس کے آگے کھڑا نہیں کر دیا کہ اس کو میٹنگ پہ جانے سے روکا جا سکے، اس کو دعا کرنے سے روکا جا سکے، اس کو کلام پڑھنے سے روکا جا سکے، اس کو کلام پیش کرنے سے روکا جا سکے، بلکہ خدا نے اس کو بالکل مرد کے مانند بالکل شانہ بشانہ لا کے کھڑا کیا، تاکہ وہ بھی اسی طرح سے خدا سے باتیں کر سکے، وہ بھی خدا کے ساتھ اسی طرح پیوست ہو سکے جیسے مرد خداوند کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا رحم ہے۔ تو ہم خدا کی شکر گزار ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں عورت نے بہت محنت کی ہے، بہت مدد کی ہے، اور ہر طور سے اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے، اپنے سارے دل سے اس نے ابتدائی کلیسیا کی مدد کی ہے، اور وہ مدد آج تک جاری ہے۔ آج بھی کلیسیوں میں جب کلیسیاں بنتی ہیں، چرچز پلانٹ ہوتے ہیں، اس وقت بھی عورتوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج بھی عورتیں بھرپور طریقے سے کلیسیوں کی مدد کرتی ہیں اور کلیسیا میں بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کا شوق رکھتی ہیں۔ یہ خدا کا سب سے بڑا رحم اور فضل عورتوں پر جاری ہوا ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں مسیحت میں خدا نے یہ رحم عورتوں پہ کیا ہے۔ اس نے نجات کا جو کام کیا ہے وہ کل کائنات کے لیے ہے۔ اس میں نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہی، بلکہ ہم مسیح میں ایک۔ آج خدا نے عورتوں کو شانہ بشانہ مردوں کے برابر اپنی بیٹیاں بنایا ہے، اور اپنے خاندان کا ایک بھرپور حصہ اس کو دیا ہے۔ ہم خدا ان کے لیے اس کے شکر گزار ہیں، اور اس کی حمد، اس کی تمجید کرتے ہیں کہ خدا نے عورتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے۔ آئیے اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہم اگلے سیشنز میں دوسری تعلیم پہ جائیں گے۔ بہت اہم سوال ہے کہ عورت پاسٹر، پریچر کیوں نہیں بن سکتی؟ کلیسیا کی نگہبان کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور اس بات پہ ہم غور کریں گے۔ پھر ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جی طلاق پہ تعلیم دی جائے، تو یہ اگلے دنوں میں ضرور اس پہ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ بھرپور طریقے سے خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم ایک دوسرے کے لیے سیکھنے کا سبب بن سکیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بن سکیں۔ تو آئیے آخری پوائنٹ میرے ساتھ نکالیے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم، بہت خوبصورت ہے، دھیان سے سنیے گا، نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کیجئے گا، کیونکہ اب ہم نے عورت اور مسیحت کو مکمل طور پہ لے کے چلے ہیں، اب آخر میں پہنچے ہیں، اور آخر میں یہ نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا تاکہ ہم اس سے برکت پا سکیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط
اس کا 7واں باب نکال لیجئے گا، اور اس ٹاپک کا آخری پوائنٹ کا جو ہیڈنگ ہے عورتوں کے فرائض و حقوق، پالوس اور شاگردوں کی معرفت۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھ لیے، سمجھ لیے۔ اب جو خداوند یسوع مسیح نے پالوس رسول اور اپنے شاگردوں کے وسیلہ سے اپنا کلام ہم تک پہنچایا ہے، اس میں کیا خدا فرماتا ہے دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 7واں باب۔ مرد کے لیے اچھا ہے مرد کے لیے اچھا ہے عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر۔ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے، لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں، حکم کے طور پر نہیں۔ یہ بیوی اور شوہر اس سارے حوالہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے شوہر اور بیوی کے فرائض اور حقوق برابر کر دیا۔ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر۔ فل اسٹاپ۔ ایسے لگتا ہے جیسے بس یہاں تک ہی آیت ہے، آگے نہیں۔ لیکن عزیزو، خدا نے برابر کر دیا ہے۔ اگر وہ مختار ہے تو وہ بھی مختار ہے۔ اس لیے فرض یہ ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، اور ویسے ہی بیوی شوہر کا حق ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی عورت محکومیت میں ہے، اس کو مرد کا غلام بنایا گیا ہے، وہ مرد کے ماتحت ہے، مرد جو مرضی کرے، عورت اس کی ماتحت ہے، جی حضوری چل رہی ہے، اور وہ اس کے نیچے دوسرے نمبر سیکنڈ۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ حق لینا جانتا ہے تو خدا نے عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھی حق لینا جانتی ہے۔ اگر خدا نے اس کو مختار بنایا ہے بیوی کے بدن کا، تو شوہر کو بھی وہی درجہ ہے۔ دونوں کے حقوق و فرائض برابر ہیں، فرق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں آج بھی جو حال ابراہیم کے دور میں تھا،
وہی حال آج بھی ہے. جو موسمی شریعت میں تھا وہ آج بھی ہے. عورت کو سیکنڈ سمجھا جاتا ہے, کمزور سمجھا جاتا ہے, اور عورت کو دھتکار دیا جاتا ہے کیونکہ یہ عورت یہ کام کر ہی نہیں سکتی, یہ کام ہی مردوں کا ہے. جن کاموں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے منع کیا ہے, اس منع کرنے میں بھی کوئی خدا کا پلان موجود ہے, کوئی پروگرام موجود ہے, کوئی ریزن ہے. لیکن خدا نے پورے حقوق عورت کو دیے ہیں. آگے چلتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب میرے ساتھ نکالیے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عورت کا سر مرد, مرد کا سر مسیح, مسیح کا سر خدا. یہ ایک پیٹرن ہے, یہ ایک لیونگ سٹائل ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عورت کے بال کٹوانے, لمبے بال رکھنے, سر ڈھانکنا, عورت کی بے حرمتی کس میں ہے, عورت کی عزت کس میں ہے, کون سا عمل کرے گی تو سرمنی کہلائے گی. اور ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. یہ چیزیں ہم نے اس حوالہ میں پڑھی تھی. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت سے 16ویں آیت تک آپ اس کو تفصیلی پڑھ سکتے ہیں. اس میں خدا نے درجہ بندی دی ہے, خاندانی کلیسیائی ایک درجہ بندی دے دی ہے کہ کون کس کا سر ہے, کس کو کس کے تابع رہنا ہے. اس کے بعد دیکھیے گا افسیوں کے خط میں, میرے ساتھ چلیے, اس کا 5واں باب ہے. بائیسویں آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا. اے بیویو, اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. کتنا بڑا خدا نے عورت پہ فرض رکھ دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی. کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے. جیسے ہم نے 11ویں باب میں پڑھا تھا, درجہ بندی, لیونگ سٹائل. کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے, اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے, ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں. آگے اب یہ بیویوں کے لیے ہو گیا بڑا ایک سخت فرض دیا ہے کہ شوہروں کے تابع رہنا ہے جیسے خداوند کی. بڑا مشکل کام ہے. ہم خداوند کے حضور تو فٹافٹ جھک جاتے ہیں, فٹافٹ دوپٹہ سر پہ لیا, فٹافٹ اس کی تعظیم میں جھک کے اور خداوند کہنا پکارنا شروع کر دیا. ایک تعظیم چل رہی ہے, ایک عزت چل رہی ہے خداوند کی, اور ایسے ہی تعظیم اور عزت جو ہے وہ شوہر کو دینا. یہ کلام فرماتا ہے, میں اپنے پاس سے ایک الفاظ بھی ایڈ نہیں کرتا.
اب شوہروں کی باری آ گئی. اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے شوہروں پہ جو فرض عائد ہوا ہے وہ فرض، اس فرض میں سب کچھ شامل ہے. عورت کی عزت اور حرمت کی حفاظت اس پہ فرض ہے. عورت کی مشکلات، عورت کی مصیبتوں میں اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے. دکھ میں ہو، درد میں ہو، تکلیف میں ہو، وہ اس کا ساتھ دے. اگر اس کو کوئی مشکل ہے وہ اس کا ساتھ دے. اور ایک مکمل طور پر جیسے ہم اپنی مشکل تکلیف میں ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اسی طرح سے یہ مرد پر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ ساتھ رہے اور کیا کرے؟ اس سے محبت رکھے جیسے خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی ہے. وہ اچھا چرواہا ہے، وہ چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، وہ اپنے غلہ کی حفاظت کرتا ہے. آج ایک شوہر کے لیے اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ اس کے غلہ کی امانت ہے. آج شوہر جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے، وہ لڑ جاتا ہے ہر چیز سے اپنے بیوی بچوں کے پیچھے. یہ ہے فرض. اگر عورت کو یہ فرض دیا ہے کہ اپنے شوہروں کے تابع رہو جیسے خداوند کی، ایسے ہی مرد کو کہا ہے کہ جیسے مسیح کلیسیا سے محبت رکھتا ہے ویسے ہی تم اپنی بیویوں سے محبت رکھو. تو کیا ہے؟ کس کا فرض بڑا ہے؟ دونوں کا فرض جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے. اگر مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ اس کی تابع داری میں رہنا، اس کی عزت اور تعظیم کرنا، اس کے حکموں پر عمل کرنا، اس کے ساتھ پیوست رہنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی اور اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور جب ہم نکاح کے وقت عہد و پیما کرتے ہیں تو اس میں آخر میں کہا جاتا ہے کہ موت کے وسیلہ سے، موت کے علاوہ کسی دوسرے وجہ سے میں اس سے الگ نہ ہوں جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے. تو خداوند یسوع مسیح بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کلیسیا کے ساتھ ہے. اسی طرح اب شوہر جو ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی ہر چیز فرض ہو گئی ہے اور اس نے بھی عورت سے، اپنی بیوی سے اسی طرح محبت رکھنی ہے جیسے مسیح کلیسیا سے محبت رکھتا ہے. کلیسیا سے محبت آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس محبت کو کنورٹ کر لیں اپنے خاندان، اپنی بیوی کے ساتھ، آپ کو بہتر طور پہ سمجھنے میں آسانی ہو. آگے لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو
بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ جب محبت رکھیں گے تب یہ سب کچھ ہوگا۔ جب اولاد ہوگی، جب ایک گھر کا سسٹم چلے گا، جب آپ اپنی بیوی کو کلام سنائیں گے، اپنے بچوں کو کلام کی رہنمائی دیں گے، خدا میں اپنے بچوں کو تربیت دیں گے، اپنی بیوی کو ایک نمونہ دیں گے، تاکہ سارا خاندان جو ہے وہ خدا کے ساتھ پیوست رہے، تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ یہ دوسرا فرض آ گیا مرد کا، کہ ایک تو ویسے محبت رکھنی ہے، اپنے سارے فرائض پورے کرنے ہیں، عزت و حرمت کا حفاظت کرنی ہے، اور ایک چرواہے کی مانند، ایک غلہ بان کی مانند آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو شیلٹر دینا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو ہر چیز وقت مقررہ پر مہیا کرنی ہے، اور ان کے مانگنے سے پہلے تمہیں پتا ہو کہ ان کی کیا کیا ضرورت ہے، جیسے ہمارا خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اب دوسرا فرض آ گیا کہ جیسے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ آپ کو سوئی بھی چبھتی ہے، درد ہوتی ہے، آپ کو سوئی کو چبھنے سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، آپ اپنے بدن کو تکلیف میں ڈلنے سے بچاتے ہیں، آپ اپنا سب کچھ دے دیں گے، مجھے مارا نہ جائے، میرے بدن پہ ظلم نہ کیا جائے، مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اس کو کنورٹ کر لیں، اپنے بدن کی مانند اپنی بیوی سے محبت رکھنی ہے۔ جیسے آپ اپنے بدن کو عزیز رکھتے ہیں، جیسے آپ اپنے بدن کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے بدن کی ٹرمنگ کرتے ہیں، آپ اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں، آپ اچھی اچھی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں تاکہ میرا بدن خوبصورت لگے، آپ مختلف طریقوں سے خوبصورت لگنا چاہتے ہیں بدنی طور پر، اسی طرح آپ نے اپنی بیوی سے محبت رکھنی ہے۔ مشکل کام ہے، لیکن یہ دوسرا فرض ہے۔ جو اپنی، آگے لکھا ہے، جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ایسے نہیں لگ رہا جیسے آج کل کی باتیں ہو رہی، یہ جو اتنے سال پہلے سب کچھ لکھا گیا ہے، ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے آج کل کی باتیں، کیونکہ 29ویں آیت ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو۔ یہ بہت بڑے فرائض جو ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہیں۔ اور عزیزو، لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں لوگ ان حقوق اور فرائض کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم قدیم ایام میں چلے گئے ہیں، آج ہم جسمانی ختنہ میں چلے گئے ہیں، ابراہیم کے دور میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اس غلامی سے آزاد کروایا ہے اپنے فضل کے وسیلہ سے۔ آج ہم خود
اس غلامی کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور دکھ پاتے ہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے 30ویں آیت میں، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں، حصے ہیں، ایک بدن میں مختلف سسٹم چل رہے ہیں، یہ مختلف اعضاء جو اندر چل رہے ہیں باہر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم سب یہ بدن کے اعضاء ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانت محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اوپر ہم نے سارا پڑھا ہے، کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے ہم مسیح کے لکھا ہے ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، ایسے رہنا ہے جیسے ہم خداوند کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ عزت و تعظیم کرتے ہوئے ڈرنا فرق بات ہے، کسی ڈنڈے سے پستول سے ڈرنا فرق بات ہے، وہ پیار سے ڈرنا ہوتا ہے، وہ پیار سے عزت و تعظیم کرنی ہے۔ اور یہ ڈرنا جو ہے، اپنے شوہروں سے ڈرتی رہو، یہ اس محبت میں ہے جو شوہر آپ سے رکھتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب شوہر آپ سے یہ محبت رکھتا ہے، آپ کے حقوق و فرائض کو پورا کرتا ہے، آپ کی عزت و حرمت کا خیال رکھتا ہے، آپ کے گرد ایک باڑ کی مانند ہے، وہ اچھا چرواہا بھی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کا اچھا نگہبان بھی ہے، آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے، تو پھر عزت اور تعظیم لازم ہے جیسے خدا میں۔ عزیزو، یہ بھید بہت بڑا ہے، یہ علیحدہ مضمون ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ریکور کر سکیں اس کو میرے ساتھ دیکھیے گا قدسیوں کا خط اور اس کا 5واں۔ قدسیوں کا خط ہے، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 18ویں 19ویں آیت۔ 3 باب 18ویں 19ویں آیت۔ اے بیویو، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اپنی بیویوں سے محبت رکھو، محبت کو میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا آپ کو، آگے لکھا ہے ان سے تلخ مزاجی نہ کرو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نازک ظرف ہے، اس کے ساتھ محبت اور تلخ مزاجی نہ کرو۔ اب میرے ساتھ واپس چلیے پہلے کرنتھیوں اور اس کا 14واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب، اس کی 34ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں،
کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اسی تعلیم کو آگے لایا گیا ہے، اس تعلیم سے انکار نہیں کیا گیا۔ کلیسیا کے مجمع میں عورت موجود ہے، لیکن وہ درجہ بندی جو ہم نے پہلا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب میں پڑھی ہے، وہ درجہ بندی ہمیں کلیسیا کے مجمع میں نظر آتی ہے۔ اور عزیزو، لکھا ہے خاموش رہیں کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں۔ یہ حوالہ سمجھنے کے لیے، یہ آیت سمجھنے کے لیے آپ کے ساتھ میں نے افسیوں کا خط اس کا 5واں باب 22ویں آیت سے 23ویں آیت آپ کے ساتھ ابھی میں نے پڑھی ہے۔ آپ اس کو غور سے پڑھ سکتے ہیں کہ کس نے کس کے لیے کیا کیا اور کس طرح سے رہا جائے۔ آگے لکھا ہے، اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں۔ کیوں پوچھیں؟ کیونکہ مرد شوہر عورت سے محبت رکھتا ہے۔ وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اب محبت رکھتا ہے تو اس محبت میں رہنے کے وسیلہ سے عورت پہ لازم ہے کہ عورت گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اس لیے عزیزو، اس حوالہ میں ہم اپنے ٹاپک کا ضرور اچھی طرح سے اس کی تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ جب ہم عورت پاسٹر نہیں بن سکتی، جب ہم اس مضمون کو ٹچ کریں گے تو ضرور اس پہ ہم مفصل دیکھیں گے کہ خدا کے اس میں کیا بھید ہے۔ ابھی ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں۔ اب میرے ساتھ نکالیے گا پہلا تیموتھیوس کا خط، پہلا تیموتھیوس کا خط ہے، اس کا 2 باب، اس کی 9ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 15ویں آیت تک۔ آپ بھی اپنی بائبلز اپنے سامنے رکھ کے اس حوالے کو نکال لیجیے تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ بس میں چاہتا ہوں، پہلا تیموتھیوس 2 باب اس کی 8ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ، حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیجیے، کون اس میں
पूरा आता है। फिर पढ़ता हूं, इसी तरह मर्द के लिए कहा गया कि हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। शर्म और परहेजगारी और हयादार लिबास आज हम अपने चर्चिस में देखते हैं, अपने कलीसियों में देखते हैं, नित नए डिजाइनर सूट और ऐसे लिबास पहने जाते हैं कि जैसे फैशन शो हो रहा है। आज हमें अपने जिंदा खुदा की ताजीम नहीं है। इसलिए जरूरी है अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि कुर्सी 20 बाब 19 में आयत को पूरा करें। मैं इसके बाद उस पर वापस जाता हूँ, लेकिन उस पर मैं मुफस्सल अभी उसको पेश नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम अगला टॉपिक पढ़ने को हैं तो ये उसमें सारा मुफस्सल आपके सामने आ जाएगा। तो अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हुए मैं सिर्फ उतना पेश कर रहा हूँ ताकि हम अपने टॉपिक को पूरा कर सकें। अब क्या है हयादार लिबास, शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे जैसे खुदावंद की। हमने हवाला पढ़ा कि चुपचाप रहे जैसे खुदावंद की, जैसे हम खुदावंद के सामने ताजीम और इज्जत करते हैं, हम खुदावंद के सामने उसकी ताजीम में चुप खड़े रहते हैं और उसका जलाल देखते हैं। इसी तरह से औरत को चाहिए कि वो चुपचाप सीखे, ताबेदारी में रहे, इज्जत करे, उस मोहब्बत में जो शौहर उसके साथ रखता है डरती रहे। डर दहशत वाला नहीं, को गोली या डंडे वाला डर नहीं, मार कुटाई वाला डर नहीं, बल्कि वो डर जो मोहब्बत में एक दूसरे के साथ हम रखते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की इज्जत और ताजीम करते हैं। ये वो डरने वाली बात है। और यहां पे पौलुस रसूल कहता है कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हर बात इस जिंदा कलाम में दर्ज है। हम जरूर अपने अगला टॉपिक, ये मैंने इसीलिए ये हवाला जात आपके सामने रखे हैं ताकि आप खुद भी इस पे कुछ मेहनत करें, कुछ सीखने की कोशिश करें, कुछ रेफरेंस इकट्ठे करें अपने पास,
تاکہ جب ہم اس مضمون پہ مفصل تعلیم حاصل کریں تو پھر ہمارے پاس اپنے پاس بھی ذخیرہ ہونا ضروری ہے. میں نے آپ کو حوالہ جات دیے ہیں، آپ ضرور اس پہ محنت کیجئے، کچھ الفاظ اپنے پاس اکٹھے کیجئے. اگر جب ہم مفصل اس پہ غور کریں گے سوال ہو تو بہت خوبصورت بات ہے تاکہ ہم اور بہتر طور پہ سمجھ سکیں. اس سے اگلا حوالہ ہم دیکھیں گے، اسی میں تیسرا باب ہے اور اس کی 11ویں. اسی طرح پہلا تموتھیوس تیسرا باب اس کی 11ویں آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہو بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں. پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار، تہمت لگانے والی نہ ہو بلکہ پرہیزگار ہو. یہ عورت کے لیے نیم پیش کیے گئے ہیں کہ اگر عورت کلیسیا کے ساتھ مل کے دعائیں کرنا چاہتی ہے، اگر عورت خدا کے کلام کو پیش کرنا چاہتی ہے، ابتدائی کلیسیا میں جو عورت کا مقام تھا، جو رتبہ تھا، جو کردار تھا، اگر وہ کردار کلیسیا میں پیش کرنا چاہتی ہے، اگر وہ کردار مسیحیت کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے تو یہ نیم ہے، یہ طریقہ کار ہے ایک ایماندار عورت کے لیے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی وضع کیسی ہونی چاہیے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے. کیا اس نے بال گوندے تو نہیں ہیں؟ کیا اس نے رنگ برنگے بال تو نہیں کیے ہوئے؟ کیا کوئی فیشن تو نہیں کیا ہوا؟ لوگ اس کے بالوں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوں، کیا اس نے یہ تو نہیں کیا ہوا؟ کیا اس نے سونے اور چاندی کے قیمتی زیورات تو نہیں پہنے ہوئے کہ لوگ اس کو دیکھ کے اس کے رتبے کا احترام کریں، اس کے روپے پیسے کا احترام کریں، اس کے روپے پیسے کے وسیلہ سے ڈریں کہ یہ امیر عورت ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ پھر دیکھیے قیمتی لباس. اگر ہم ایک میٹنگ میں جاتے ہیں اور ایک عورت نے 50,000 یا لاکھ روپے کا جوڑا پہن کے اس میٹنگ میں جانا ہے تاکہ لوگ اس کے لباس کی تعریف کریں، اس کے کردار کی تعریف نہ کریں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی تعریف نہ کریں، اس کے چال چلن کی تعریف نہ کریں، اس کو دیکھ کے خداوند کی عزت اور جلال خداوند کو نہ دیں کہ اتنی پاک عورت ہے، اتنی ایماندار عورت ہے، بلکہ اس کے لباس کی تعریف کریں، اس کی جیولری کی تعریف کریں، اس کے ہیئر سٹائل کی تعریف کریں تاکہ بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑا پیسہ لگایا گیا ان چیزوں پہ. یہاں پہ عورت کی وضع پیش کی گئی ہے کہ اگر وہ کلیسیا میں درجہ چاہتی ہے، اگر وہ دعائیں کرنا چاہتی ہے، ایک ایماندار راست باز عورت کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اور وہ برکت حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ مقام حاصل کرنا چاہتی ہے جو عورت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو پھر ضرور ہے کہ اس کے اندر یہ وضع ہونا ضرور ہے، یہ کردار ہونا ضرور ہے، یہ لباس ہونا ضرور ہے، اور پرہیزگاری اور شرم کے ساتھ. تو عزیزو، اگر ہم یہ وضع رکھیں گے تو پھر آپ کلام کی روشنی میں کسی عورت کو ایماندار کہہ سکتے ہیں، کسی عورت کو راست باز کہہ سکتے ہیں، اس کو ایماندار عورت کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ضرور کلام سن سکتے ہیں، آپ ضرور اس کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے قدرت والے ہاتھ کے نیچے. لیکن اگر خواتین خدا کے حکموں کا احترام نہیں کرتی تو پھر جس طرح سے
کاشفہ کی کتاب میں کلیسیاؤں کو خدا نے سزا دی ہے، اسی طرح سے سزا پاتے ہیں۔ دیکھیے میرے ساتھ 5واں باب اسی کا ہی، پہلا تموتھیوس 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 16ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، خود سے پڑھ سکتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو اس میں درج ہے۔ اور میں اس کو پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو جلدی جلدی پڑھ کے جو ہمارے ٹاپک کے ساتھ اس میں باتیں ہیں ہم اس میں سے کچھ حاصل کر سکیں۔ کسی 5واں باب پڑھ رہا ہوں، پہلا تموتھیوس کا خط 5واں باب اس کی پہلی آیت سے، کسی بڑے عمر والے کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر، اور جوانوں کو بھائی جان کر، اور بڑی عمر والی عورتوں کو ماں جان کر، اور جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن جان کر، اور ان بیواؤں کو جو واقعی بیوہ ہیں عزت کرو۔ اور اگر کسی بیوہ کے بیٹا یا پوتے ہوں تو وہ پہلے اپنے ہی گھرانے کے ساتھ دیانتداری کا برتاؤ کرنا اور ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ جو واقعی بیوہ ہے اور اس کا کوئی نہیں، وہ خدا پر امید رکھتی ہے اور رات دن مناجات اور دعاؤں میں مشغول رہتی ہے، مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے وہ جیتے جی مر گئی۔ ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہیں۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرداری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ دھیان سے سنیے گا، کلام مقدس میں لکھا ہے ان باتوں کا بھی حکم کر تاکہ وہ بے الزام رہیں۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ وہی بیوہ فرد میں لکھی جائے جو 7 برس سے کم کی نہ ہو اور ایک شوہر کی بیوی ہوئی ہو اور نیک کاموں میں مشغول ہو، بچوں کی تربیت کی ہو، پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو، مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہوں، مصیبت زدوں کی مدد کی ہو اور ہر نیک کام کرنے کے در پہ رہی ہو، مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کر، کیونکہ جب وہ مسیح کے خلاف نفس کے تابع ہو جاتی ہیں تو بیاہ کرنا چاہتی ہیں اور سزا کے لائق ٹھہرتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پہلے ایمان کو چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر کر پھر کر بیکار رہنا سیکھتی ہیں، اور صرف بیکار ہی نہیں رہتی بلکہ بک بک کرتی رہتی اور اوروں کے کام میں دخل بھی دیتی ہیں اور ناشائستہ باتیں کرتی ہیں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں بیوہ بیاہ کریں، ان کے اولاد ہو، گھر کا انتظام کریں اور کسی مخالف کو بدگوئی کا موقع نہ دیں، کیونکہ بعض گمراہ ہو کر شیطان کی پیرو ہو چکی ہیں۔ اگر کسی ایماندار عورت کے ہاں بیوائیں ہوں تو وہی ان کی مدد کرے اور کلیسیا پر بوجھ ڈالا نہ جائے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے جو واقعہ ہی بیوہ ہیں۔ خدا کے کلام میں بیواؤں کو بھی وہی شیلٹر فراہم کیا گیا ہے۔ عورت ہے، ایک وقت میں بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، پھر وہی عورت
بیوہ بھی ہے، اس میں کئی بڑی عمر کی بیوائیں ہیں، چھوٹی عمر کی جوانی میں بیوائیں ہیں۔ تو خداوند کے کلام نے ہر ایک چیز کو کور کیا، عورت کو مکمل طور پہ کور کر کے اس کے لیے تعلیم وضع کی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس بات کے لیے خدا کے زندہ کلام میں تربیت موجود نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بیواؤں کے حال اور ہم نے وضع دیکھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بوڑھی عورتوں کی کیسی وضع ہونی چاہیے۔ ہم نے جوان عورتوں کی تو پڑھ لی، اب چلتے ہیں بوڑھی عورتوں کہ ہماری کلیسیوں میں جو بزرگ عورتیں ہیں ان کی کیسی وضع ہونی چاہیے۔ دیکھیے میرے ساتھ تیتس کا خط اور اس کا دوسرا باب، 3 آیت سے 5 آیت تک پڑھیں، بلکہ پہلی آیت سے میں شروع کرتا ہوں۔ لیکن تیتس کا خط ہے، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ اور متقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو۔ بوڑھی عورتوں کی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ یہ ہے بوڑھی عورت، ہماری دادی نانیاں، بڑی عمر کی عورت، کلیسیا، ان کی وضع کیا ہو، گھرانوں میں ان کی وضع، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چال چلن کیسا ہو، ان کی وضع مقدسوں کسی ہو، تہمت لگانے والی نہ ہو، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں۔ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ شوہروں کو پیار کیسے کرنا ہے، بچوں کو کیسے پیار کرنا ہے، کیسے متقی پاک دامن اور گھر کا کاروبار سنبھالنا ہے، کیونکہ وہ یہ کام کر چکی ہیں، اس فیز میں سے گزر چکی ہیں۔ وہ زیادہ بہتر طور پہ جوان عورتوں کو تربیت دے سکتی ہیں، اور یہ تربیت دینے کا کام جوان عورتوں کا مردوں کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بوڑھی عورتوں کے حوالے کیا گیا۔ کلیسیا میں اگر کلیسیائی کاموں کی تربیت ہے تو کلیسیا میں جو بزرگ عورتیں ہیں جن کی وضع مقدسوں جیسی ہے، جو ایماندار پرہیزگار ہیں، یہ ان کا فرض ہے کہ کلیسیا میں جوان عورتوں کی تربیت کریں۔ آج ہم کہاں پر ہیں؟ کس جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ تو عزیزو، خدا نے مسیحت میں عورت کو ہر چیز سے ملوث کیا ہے، ہر عمر کی عورت کو کور کیا ہے، ہر عمر کی عورت کو اس نجات کے کام میں شامل کیا ہے۔
اور ان کے لیے ایک واضح تعلیم پیش کی ہے۔ اس میں اب ہم بڑے آرام سے اس پہ اور خود پڑھ کے، خود تحقیق کر کے، تفتیش کر کے برکت پا سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ پہلا پطرس کا خط نکالیے۔ پہلا پطرس کا خط ہے، اس کا 3 باب۔ ہم نے ابھی جو پیچھے حوالہ جات دیکھے پالوس رسول کے وسیلہ سے جو خدا کا زندہ کلام ہم تک پہنچا ہے، اس میں جو خدا کے فرمودات تھے وہ ہم تک پہنچے ہیں کہ خدا نے عورت کو کیا کیا حقوق و فرائض دیے ہیں، کس کس طرح سے ان کی وضع پیش کی ہے، کس طرح سے ہر عمر کی عورت کے لیے اس نے وضع پیش کی ہے، ان کا چال چلن کیسا پیش کیا ہے، کیا ان کے فرائض اور حقوق ہے کلیسیا میں اور خاندانوں میں، ہم نے اس پہ غور کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، پہلا پطرس کا خط ہے، اس کا 3 لکھا ہے، اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ یہ پطرس رسول کی معرفت جو خدا کا کلام پہنچا ہے، ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ جانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیویوں کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں۔ یہ ہے طریقہ کار۔ پھر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا، آپ کے پاس بائبلز ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہیں، دیکھیے گا۔ اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ جانتے ہوں، کون نہ جانتے ہوں؟ شوہر نہ جانتے ہوں، تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر، خداوند کا خوف، عزت اور تعظیم جو آپ کے اندر ہے، خداوند کا کلام جو آپ کے اندر بستا ہے، آپ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے، خداوند کے کلام کے تابع داری کرتے ہوئے، جس طرح آپ خداوند کی عزت اور تعظیم کرتی ہیں اور خداوند سے ڈرتی ہیں، جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، جس کی بھی محکومیت میں ہیں، اگر آپ اپنے باپ کے ساتھ ہیں یا اپنے بھائی کی محکومیت میں ہیں، اپنے شوہر کی محکومیت میں ہیں، اپنے بیٹے کی محکومیت میں ہیں، آپ جس کی بھی محکومیت میں ہیں، جو بھی آپ کا سر ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا چال چلن ایسا ہو، آپ کے اندر خوف دیکھ کر وہ شخص جو ہے وہ آپ کے اس کو دیکھتے ہوئے خدا کی طرف کھنچ جائے۔ یہ بھی عورتوں کا کام۔ اگر آپ کا شوہر، بھائی، باپ ایماندار نہیں ہے، آپ کا چال چلن اگر مقدسوں جیسا ہے، آپ کا چال چلن ایک ایماندار چال چلن ہے، آپ خدا سے ڈرنے والی ہیں، آپ کا چال چلن دیکھتے ہوئے آپ کے اندر خدا کی وہ تعظیم اور عزت دیکھتے ہوئے، اور وہی تعظیم اور عزت جب آپ اس کو دیں گی، آپ اس کی محکومیت میں رہتے ہوئے جب آپ اس کو عزت اور تعظیم دیں گی، اس محبت میں ڈریں گی اس سے، تو وہ شخص، وہ مرد خدا کی طرف کھنچ جائے گا بیکاز آف یو، آپ کے چال چلن کو۔ آگے چلتے، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سرگندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہیں،
کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے شوہر کے تابع رہتی تھی۔ چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، پطرس رسول کی معرفت جو یہ خدا کا زندہ کلام پہنچا ہے، تو یہاں پہ اب شوہروں کو کیا کہا لکھا ہے 7ویں، اے شوہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ یہ اب شوہروں کے لیے ایک اور فرض آ گیا۔ پچھلے فرائض ہم پڑھے ہیں، لیکن تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، زندگی کو عقل مندی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے زندگی بسر کرو، عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ عزیزو، کوئی بات اگر رہ گئی ہے آپ ضرور میسج کر سکتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہر طور سے دو دھاری تلوار کی مانند کام کرتا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے، ہم آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی مانند بلی کو دیکھ کر، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کلام میں یہ بات درج نہیں ہے، تو عزیزو ہمارا یہ زندہ کلام جو ہمارے پاس خدا کی طرف سے موجود ہے، اس میں ایک ایک بات کے لیے لکھا گیا ہے۔ ہم بھاگ نہیں سکتے، آنکھیں بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہر چیز عدالت اس کی روشنی میں ہوگی۔ جو اس پہ لکھا ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے، وہی نجات پائے گا، وہی ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہی خدا کی بادشاہی میں شامل ہوگا جو اس کی روشنی میں چلتا ہے۔ اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ یہ ہماری زبان میں ہمارے پاس ہے، ہم بہتر انڈرسٹینڈنگ سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزو، ضرور ہے کہ شوہر اپنی اپنی ڈیوٹیز نبھائیں، خواتین اپنی اپنی ڈیوٹیز نبھائیں، کلیسیا میں بھی، خاندانوں میں بھی، تاکہ کیا لکھا ہے، ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں، تاکہ زندگی کی نعمت کے وارث ثابت ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، توفیق دے کہ ہم اسی طرح خدا میں لپٹے رہیں، اس کے ساتھ بندھے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ اس کا قدرت والا ہاتھ ہم پہ بڑا رہے، اور ہم اس کے ساتھ اس کی رہنمائی میں بڑی تسلی، بڑا اطمینان اور بڑی تشفی ہو، اور ہم بڑی دلیری کے ساتھ اپنا یہ سارا سفر جو ہے یہ طے کر سکیں۔ ہلیلویا! آپ سب خوش ہیں، خدا آپ سب کو برکت دے۔